لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وراحة قلوبنا ومحبة قلوبنا محمد واسم محمد صلى الله عليه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اسلام کا نظریہ موت، اس پر چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ موت کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک نظریہ وہ ہے جو میں اور آپ اپنے روزمرہ زندگی کے اندر موت کے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ ظاہری موت اور ظاہری حیات، وہ حیات چند لمحوں پہ بھی مشتمل ہوتی ہے، چند دنوں پہ مشتمل ہوتی ہے، چند مہینوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ایک تو اسلام کا یہ نظریہ ہے موت اور حیات کا۔ دوسرا جو موت کا نظریہ ہے وہ اسلام کا اس سے ہٹ کر ہے کہ موت اور حیات کا تعلق خدا کی فرما برداری اور نافرمانی سے ہے۔ وہ شخص اس دنیا میں بھی زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بسر کرے گا۔ وہ زندہ ہے، اس کو حیات ہے، پر وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں رہتا ہے تو چاہے اس کا عمل تنفس یعنی سانس لینے کا جو عمل ہے وہ جاری بھی ہو، مگر اس کے باوجود اسلام سے مردوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ان دونوں موتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، لیکن آج کی ہماری گفتگو
جو ظاہری موت اور حیات ہے، اس کے بارے میں اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ یہ موت جس کو ظاہری موت ہم کہتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کو کیسے حسین بناتی ہے، کس انداز کے ساتھ انسان کی عقل و فکر کو پروان چڑھاتی ہے، اور انسان کی کس انداز کے ساتھ کاٹ چھانٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس پر ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ اب اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے چند قرآنی آیات وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلی آیت کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ انسان کے وجود کو نفس کہتے ہیں۔ اب اس کو نفس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق عمل تنفس کے ساتھ ہے، کیونکہ جو جان بھی اس دنیا میں سانس لے گی اسے نفس کہا جاتا ہے، کیونکہ سانس لیتی ہے۔ اب اگر کوئی فرماتا ہے کل نفس، ہر نفس، یعنی جس نے بھی اس دنیا کے اندر جتنا بھی سانس لیا ہے، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی۔ اب اللہ رب العزت نے جو یہاں پر موت کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ موت کا لفظ یہاں پر جو بولا گیا ہے وہ جو انسان کا عمل تنفس ہے، سانس لینے کا عمل ہے، اس کے رک جانے کا نام موت ہے۔ اور دوسرا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا اللہ رب العزت نے وہ ذائقے کا استعمال کیا۔ ذائقے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہوتا ہے ہر انسان کی کیفیت کے حوالے سے، ہر انسان کے روزمرہ زندگی کے حالات کے حوالے سے۔ اور ذائقے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ذائقے کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، یہ ذائقے کا اصول ہے۔ یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آم میٹھا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کیسا میٹھا ہے۔ جو تاثیر، جو کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ آپ دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا اس لفظ سے پتہ چلا کہ ہر انسان کی موت کو ذائقے سے تعبیر کیا گیا، یعنی ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوگا، چونکہ وہ بیان تو کر نہیں سکتا کہ مجھے کیسی آئی ہے موت، اس لیے اس کو ذائقے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب مجھ پر یہ لمحات آئیں گے کہ میرے لیے یہ ذائقہ کیسا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامۃ، بس تمہیں اجر دیا جائے گا قیامت کے دن، جو بھی تم اعمال کرو گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات فرمائی، کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ نے بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کوئی شخص اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ ہر وقت اس کامیابی کی دعا کرنا کہ اے اللہ دنیا تو جیسی بھی گزر رہی ہے گزر جائے، مگر قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے،
اور جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں، ورنہ تو انسان رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان۔ دوسری آیت پاک سورہ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی، نفس نہیں جانتا، مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کیا کمائے گی، کل کیا کرے گی، کسی کو نہیں پتا، کل کسی نے نہیں دیکھی، آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے، کل اس کی میت اٹھا لی جاتی ہے، چارپائی اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا کمائے گی۔ اگر اس کو پتا ہوتا تو کیا کرتا، اپنا منصوبہ ٹھیک کر لیتا، اپنا نظم ٹھیک کر لیتا، اپنی زندگی کے انداز ٹھیک کر لیتا۔ اگر اس کو پتا ہوتا، ایک انسان منصوبہ بناتا ہے کل میں یہ بھی کروں گا، بلکہ سال کا منصوبہ بناتا ہے، کل کس نے دیکھی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین پر مرے گا، یہ بھی کوئی بھی نہیں جانتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ ہی خوب جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 16، فرمایا جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون، موت کا وقت آتا ہے نہ وہ ایک ساعت کے لیے تاخیر کرے گی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی استقدام ہوگا، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی مہلت انسان کو نہیں دی جائے گی۔ جو وقت متعین ہے اسی وقت پہ انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دو طریقے سے اللہ رب العزت نے آیات کو کہی ہیں موت کے فلسفے کے حوالے سے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نفسیاتی انداز میں بھی انسان کو سمجھایا ہے۔ اب یہ سمجھ کی بات ہے، جس کو آ جائے سو آ جائے، جس کو نہ آئے نہ آئے، بھول بھلائیوں کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے خرچ کرو اس میں سے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، موت سے پہلے خرچ کرتا ہوں، اور اگر تم نے نہ کیا موت سے پہلے خرچ، اور جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو یہاں پہ بیان کیا فَيَقُولَ، اس وقت پھر بندہ عذرائے حسرت کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا۔ اب یہ کس وقت انسان کہے گا؟ جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے، یعنی روح اچانک نہیں نکلتی، روح کے نکلنے سے پہلے انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں، کیفیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوگی کہ اب تو موت کے فرشتے آ گئے ہیں، اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ دوں، میں تیری بارگاہ میں کچھ خیرات کر سکوں۔ کیونکہ اب انسان کو نظر آ رہا ہوگا وہ جتنا مال جمع کیا تو یہ تو اپنے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ میرا جو 1,00,000 جیب میں ہے یہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آیا تو پتہ چل گیا کہ کچھ بھی نہیں،
اب کچھ بھی نہیں. اب کہے گا اللہ کی بارگاہ میں مالک تھوڑی سی اجازت دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز اللہ کسی نفس کو اجازت نہیں دے گا اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. تو یہ نفسیاتی انداز میں سمجھایا ہے کہ جب اس وقت تم نے عذرائے حسرت کی کہنا ہے، کاش جب نظر آ رہا ہو وہ اکیلا ہی آیا، اکیلا جانا، دھوکھا، میری زمین، میری جگہ، میرا اسٹیٹس، میرے تعلقات، میرا یہ، میرا وہ، تو کون ہوتا ہے، میری قوت زیادہ ہے، میں نبڑ لوں گا. وہ جب انسان کو یہ ساری چیز کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے. تو اللہ فرماتا ہے پہلے یہ کام کیوں نہیں کرتے، اب کر لو. کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا دنیا میں لوگ مر نہیں تھے؟ کیا تمہارے باپ دادا اس دنیا میں رہے؟ کیا تمہارے دوست اس دنیا میں رہے؟ کیا تمہارے ساتھی اس دنیا میں رہے؟ اگر وہ نہ رہے تو تمہاری باری آنے والی ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ لہٰذا اب وقت ہے تم کر لو. اور اسی طرح سورہ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا حتی جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی اور ایک کو موت آتی ہے، پاگا، اس وقت انسان کہتا ہے رب ارجعونی، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج، بس تھوڑی دیر. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کوئی یاد نیک ایک عمل نیک کر لوں پیچھے. تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ آگے سے جواب فرمائے گا کلا، ہر کسی بہت ہو گیا، سمجھایا تمہیں گیا. رسول اللہ تمہارے پاس آئے، رسول اللہ کے نمائندے تمہارے پاس آئے، کتاب مبین تمہارے پاس آئی، تمہیں عقل دی، تمہیں شعور دیا، تمہیں خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کے لیے عقل کی صلاحیت عطا کی. تم نے غلط استعمال کیا. تمہیں پتہ بھی تھا کہ نیکی یہ ہے، بدی یہ ہے. تمہیں پتہ بھی تھا کہ اچھائی یہ ہے، برائی یہ ہے. تمہیں پتہ بھی تھا کہ ظلم یہ ہے، انصاف یہ ہے. تمہیں پتہ بھی تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے. تمہیں سارا احساس ہوتا تھا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. تمہیں سب کچھ پتا تھا کہ میں ظلم کے راستے پہ چل رہا ہوں یا انصاف کے راستے پہ چل رہا ہوں. لیکن اب کوئی مہلت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ جملہ اس وقت انسان بولے گا جب اس کے موت کے لمحات شروع ہو جائیں. کئی دفعہ ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ یار میں نے غلط کام کیا ہے، لیکن انا آڑے آ جاتی ہو. میں نے اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تو پھر تو میری انا ختم ہو جائے. کتنی غلطیاں انسان اپنے اندر ضمیر میں لیے بیٹھتا ہے، بوجھ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ظاہری وضع شکل ان کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، تندرست ہوتے ہیں، آتے ہیں اپنے ٹکڑے بیان کرتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن ان کے دماغ پہ اتنی ہوتی ہے کہ سکون کی کیفیت نہیں ہے. اور جب ان سے حالات پوچھے جاتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ظلم نظر آتا ہے، ان کی زندگیوں میں ظلم نظر آتا ہے. ظالم کو کبھی سکون نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جب موت کے لمحات آئیں تو اس وقت تم یہ اظہار کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تو ابھی ہے تمہارے پاس وقت، اب کر لو، اب معافی مانگ لو جس سے مانگنی ہے. تمہاری انا گرے بھی نہیں بلکہ تمہارا اعزاز اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا. اور سب سے بڑی پتہ کیا بات ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی زندگی کے بوجھ ہلکے کر لیتا ہے. اب زندگی کے بوجھ کیا ہے؟ یہ ظلم کے بوجھ، ناانصافی کے بوجھ. جب انسان یہ اپنی ذات سے دور کر لیتا ہے تو یہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے.
اب یہ چند آیات موت کے فلسفے کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے عرض کی. ایک روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا. فجاءہ راجل من الانصار، ایک انصاری آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں. ثم قال، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو سوال کرتے ہیں وہ انصاری. پہلا سوال یہ کرتے ہیں ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیں ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قال احسنهم خلقا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ حسین ہو، خوبصورت اخلاق والا. اب اخلاق زبان کا بھی ہوتا ہے، اخلاق انسان کے حرکت و سکون کا بھی ہوتا ہے، اخلاق انسان کے اشاروں کا بھی ہوتا ہے. اشاروں کا بھی ایک اخلاق ہوتا ہے، اچھے اشارے کرتا ہے یا برے اشارے کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے یا بری گفتگو کرتا ہے، وقار کے ساتھ چلتا ہے یا بے وقارہ ہو کے چلتا ہے. زندگی کے آداب جو ہیں، ہر چیز کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہے. گھر میں بیٹھے ہیں تو اخلاق الگ ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو اخلاق الگ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس کے اخلاقیات الگ ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے اخلاقیات الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں اخلاق کی، جس کا ہمارے یہاں بہت کم خیال کیا جاتا ہے. حضور نے مسجد کے آداب کے حوالے سے ایک چیز فرمائی، ایک تو اس میں اونچا نہ موٹا کرنا، جبکہ ہم اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے، اونچی اونچی گفتگو کرتے ہیں مسجد کے اندر. پھر حضور نے فرمایا کہ صفوں کو پھلانگا نہ کرو، اگر آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آؤ، یا درمیان میں کوئی راستہ موجود ہے تو آگے ہو کے بیٹھو. لیکن صفوں کو چیرنا، لوگوں کے کندھوں کے اوپر آگے چڑھ کے آنا، حضور علیہ السلام نے دوران خطبہ کئی صحابہ کو منع فرمایا کہ جہاں پر تمہیں جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جایا کرو، لوگوں کی گردنیں پھلانگا مت کرو. اب یہ چیز بھی اخلاقیات کے اندر شامل ہے، اس کو بھی ہم اپنی زندگی سے دور کیے ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا مومنوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. اگلا سوال بڑا اہم کیا، اس سے آگے آج کی حضور ای المؤمنین اقیس، بڑی پیاری بات ہے. حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اگر اندازہ لگے سوال کی نوعیت یہ بتاتی ہے کہ اب حضور کا جو جواب ہوگا وہ اتھینٹک ڈیفینیشن ہوگی عقل مند شخص کی، اور اس کا مطلب ہے جس میں وہ نشانی نہیں ہوگی وہ بے وقوف ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ لکیر کھینچ دی کہ عقل مند یہ ہوتا ہے اور بے وقوف یہ ہوتا ہے. صحابی نے عرض کی حضور ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم للموت ذکرا. دو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کی نشانی پہلی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. اکثرهم للموت ذکرا، موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتا ہے. اور دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمائی وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَقْيَاسُ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں ایمان والوں میں سے جو مرنے کے بعد بھی خوب تیاری کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کی تیاری کرنا یہ عقل مندوں کا کام ہے.
اور موت سے غفلت اور موت کے آنے والے لمحات کو اگنور کرنا یہ عقل مند لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ خوبصورت چہروں والے جو اپنی جوانیوں پہ ناز کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور ان کے گرد فصیلوں میں اپنے قلعے تعمیر کیے؟ کہاں ہیں وہ فاتحین جنگوں میں کامیابی جن کے قدم چومتی تھی؟ اور پھر فرمانے لگے زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ جتنے بھی افراد آئے زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا، اب وہ قبروں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا افسوس افسوس نجات نجات۔ اب اس کا کیا مطلب تھا کہ جس طرح خوبصورت چہروں والے نہ رہے تم بھی ختم ہو جاؤ گے، جس طرح وہ بادشاہ نہ رہے تم بھی نہیں رہو گے، جس طرح وہ فاتحین نہ رہے تم بھی نہ رہو گے۔ مگر افسوس ہے تم پر کہ ان ساری باتوں کے جاننے کے باوجود بھی اسی طرح اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تم زندگی بسر کر رہے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی آخرت کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اپنے حساب کے لیے عمل کرتے ہیں کہ میں نے آگے جا کے حساب دینا ہے، تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دے وہ کہتے ہیں اس لیے یاد رکھ تیرا شکر ہے، اور اللہ سے راضی ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے دل کی ایک کیفیت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ میرا دل فساد کا شکار ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان کا دل اس وقت فساد کا شکار ہوتا ہے جب وہ موت سے غافل ہوتا ہے، اس کا دل فاسد ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اچھی سوچ نہیں پیدا ہوتی، اچھے انداز کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اور حضرت سیدی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی انسان کی کیفیت کے اوپر کہ اے انسان کتنا عجیب ہے تو کہ جب تیرے پیسے کچھ کم ہو جاتے ہیں، تیرے مال میں کوئی کمی آتی ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ پیسے کم ہو گئے، پیسے کم ہو گئے۔ کیا تجھے اس بات سے پریشانی نہیں ہو رہی؟ کیا تجھے اس بات سے پریشانی نہیں ہو رہی؟ ہر گزرنے والا وقت تجھے موت کے قریب کر رہا ہے، تیری زندگی تھوڑی ہو رہی ہے، روزانہ تھوڑی ہو رہی ہے، روزانہ تھوڑی ہو رہی ہے، لمحے لمحے گزر رہے ہیں، برف پگھل رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ کوئی خریدنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیا تجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی کہ موت قریب ہے، زندگی گزر رہی ہے؟ اور یقین جانیے بہت بڑی بات حضرت سیدی صدیقی نے فرمایا ہے۔ انسان کو پریشان تو اس بات پہ ہونا، پیسے کے کم ہونے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان اس وقت ہونا چاہیے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے اتنے لمحے گزر گئے، میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، کیا کچھ کیا ہے۔ کمال کی بات کہ حضرت حاتم الاسم نے، بڑے لوگ تھے بڑی باتیں کر گئے، بڑے لوگ تھے بڑی باتیں کر گئے، اور بڑی باتیں آتی ہیں خدا کی محبت سے۔ بڑی باتیں وہ کرتا ہے جس کا دل دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ بڑے لوگ دنیا کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جو دنیا کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے لوگ دنیا کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کو بڑا سمجھا وہ چھوٹے ہو گئے، جنہوں نے دنیا کو چھوٹا سمجھا وہ بڑے ہو گئے۔ تو بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ شیطان مجھ پہ 3 حملے کرتا ہے، اور
میں تینوں کا اسے بڑا بہترین جواب دیتا ہوں۔ اور اصل میں یہ بڑے لوگ بات اپنی کر رہے ہوتے ہیں مگر پورے انسانوں کی کیفیت کو بیان کر رہے ہوتا ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن بڑے لوگوں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ بات